ناظرین، فائنلی تیمور پاشا کو پتہ چل جائے گا کہ رمشا نہیں بلکہ سجل اس کی سگی اولاد ہے۔ سجل جو اپنی جان پہ کھیل کے سالار پاشا کو بچا لیتی ہے۔ سالار پاشا تو جب سجل کو خون میں لت پت دیکھتا ہے تو اسے لے کے فوراً ہاسپٹل بھاگتا ہے۔ ہاسپٹل ایڈمٹ کے بعد ڈاکٹر سالار کو بتا دیتے ہیں کہ سجل کے لیے اگلے 24 گھنٹے بہت زیادہ کریٹیکل ہیں کیونکہ ان کا خون بہت بہہ چکا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے۔ سالار تو بہت بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، یہ گولی تو مجھے لگنی تھی جو سجل کو لگ گئی، اگر سجل دنیا سے چلی گئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے میں تیمور پاشا تک بھی یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ آفس کے باہر سالار پاشا پہ جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ تیمور پاشا تو جب یہ سنتا ہے اس کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں، فوراً پوچھتا ہے کہ سالار ٹھیک تو ہے، جس پہ تیمور پاشا کا اسسٹنٹ بتاتا ہے کہ سالار تو ٹھیک ہے لیکن گولی سجل کو لگی ہے اور سالار صاحب سجل کو لے کے ہاسپٹل گئے ہیں۔ اب تیمور پاشا بھی پریشانی میں فوراً ہاسپٹل کے لیے نکلتا ہے اور وہاں جا کے جب سالار کو صحیح سلامت دیکھتا ہے تو اس کی سانس میں سانس آتی ہے، لیکن سالار جب تیمور پاشا کو بتاتا ہے کہ میری تو حملہ آور کی طرف پیٹھ تھی، جبکہ سجل نے جب دیکھا کہ کوئی مجھے شوٹ کرنے والا ہے تو وہ فوراً سامنے آ گئی، جس کے بعد گولی اسے لگی اور اب ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ سجل کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ تیمور پاشا تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ رابعہ کو کس منہ سے فیس کریں گے کہ اس کی بیٹی ہمارے ہی آفس کے باہر گولی لگنے سے اب اپنی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ بہرحال ہمت کر کے رابعہ کو کال کرتے ہیں اور رابعہ جو پہلے ہی جائے نماز پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو یکدم جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو، کیونکہ جیسے ہی سجل کو گولی لگتی ہے رابعہ کے دل کو بھی شدید تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اس تکلیف کی وجہ سمجھ نہیں پاتی۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میری بیٹی سجل خیر خیریت سے ہو۔ اسی دوران میں تیمور پاشا کی کال آتی ہے تو رابعہ پریشان ہو جاتی ہے کہ تیمور پاشا نے مجھے کس لیے کال کی ہے، پھر سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے رمشا اور سالار کا رشتہ پکا ہو گیا ہو اسی لیے کال کی ہو، لیکن جیسے ہی کال اٹینڈ کرتی ہے تو تیمور پاشا رابعہ سے کہتا ہے کہ آپ فوراً ہاسپٹل پہنچیں۔ رابعہ پریشان ہو جاتی ہے، تیمور پاشا سے کہتی ہے کہ سب خیریت تو ہے، لیکن تیمور پاشا کہتا ہے کہ خیریت نہیں ہے، آپ کا ہاسپٹل فوراً پہنچنا بہت ضروری ہے۔ رابعہ روتے ہوئے تابش کو کال کرتی ہے کہ فوراً ہاسپٹل لے کے چلو، تیمور پاشا نے بتایا ہے کہ سجل ہاسپٹل میں ہے۔ سجل کا ہاسپٹلائز سن کے تابش بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ جب دونوں ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو اتنے میں رمشا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور اپنی ماں کو سجل کے لیے روتے دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے کہ اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے، اگر وہ مر بھی جاتی ہے تو ہمارا کیا جاتا ہے، بلکہ اچھا ہی ہے کہ سجل مر جائے، میرے راستے کی ہر رکاوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اتنے میں تابش آ کے سب کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سجل کے لیے بلڈ ارینج کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ سجل کا بلڈ گروپ بہت ریئر ہے اور ہاسپٹل کے بلڈ بینک میں بھی فی الحال وہ بلڈ موجود نہیں ہے۔ تیمور پاشا تابش سے کہتے ہیں کہ مجھے جلدی بتاؤ کون سا بلڈ گروپ ہے، میں فوراً ارینج کرواتا ہوں، اور جیسے ہی تابش بتاتا ہے کہ سجل کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے تو تیمور پاشا حیرت سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو میرا بلڈ گروپ ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور رابعہ کو تسلی دیتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، سجل بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب رابعہ روتے ہوئے بڑبڑانے لگتی ہے کہ میں کیسے بتاؤں انہیں کہ سجل تو انہی کا خون ہے۔ سالار حیرت سے رابعہ کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ رمشا خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ کہیں سالار امی کی بات سن ہی نہ لے، اسی لیے ہنستے ہوئے رابعہ سے کہتی ہے کہ امی پریشانی میں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں، آپ نے تو لگتا ہے اپنے دل و دماغ پہ زیادہ ہی اثر لے لیا ہے، سجل جلد ٹھیک ہو جائے گی، آپ پلیز چپ کر جائیں۔ اب تیمور پاشا کا چونکہ سجل کے ساتھ بلڈ میچ کر جاتا ہے تو وہ اسے ڈونیٹ تو کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ابھی بھی سجل کی حالت تشویشناک ہے۔ اب سالار کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، وہ ڈاکٹر سے پرمیشن لیتا ہے کہ کیا میں ایک نظر سجل کو دیکھ سکتا ہوں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ مریض کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کوشش کیجئے گا کہ وہاں پر کوئی بات نہ کریں، محض ایک نظر دیکھ کے آپ واپس آ سکتے ہیں۔ سالار جب سجل کو دیکھتا ہے بے سدھ پڑی ہے تو اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو کہ آج سجل کی جو بھی حالت ہے میری وجہ سے ہے، اگر سجل سامنے نہ آتی تو شاید اس وقت میں اس دنیا میں نہ ہوتا۔
سالار کی آنکھوں سے تو مسلسل آنسو بہنے لگتے ہیں، جبکہ اسی دوران تابش بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن چونکہ تابش کو سالار پہ بہت غصہ ہے اس لیے اسے کہتا ہے کہ اب رونے سے کیا فائدہ۔ ایک بات میں تمہیں بتا دوں سالار کہ سجل بہت پیور لڑکی ہے، لیکن جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے نا، تم اب زندگی بھر سچی محبت کے لیے ترسو گے اور تمہارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ مگر مچھ کے نقلی آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی نے سالار پاشا کو اتنی باتیں سنائی ہوں لیکن اسے غصہ آنے کی بجائے شرمندگی نے گھیر لیا ہو۔ تابش سے نظریں بھی نہیں ملا پاتا اور وہاں سے فوراً نکل جاتا ہے۔ جب گھر پہنچتا ہے تو ارجمن، جسے پتہ چلتا ہے کہ سالار پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، سالار کو صحیح سلامت دیکھ کر شکر ادا کرتی ہے اور اسے پریشان دیکھ کر کہتی ہے کہ فکر نہ کرو سالار، جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے تمہارے انکل پتہ چلا کے ہی رہیں گے اور کڑی سے کڑی سزا بھی دلوا کے رہیں گے۔ لیکن سالار کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے آنی، فکر اس بات کی ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں صحیح سلامت آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ آج ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اب ادھر رابعہ جب سجل کو دیکھنے جاتی ہے تو بے ہوش پڑی سجل کو دیکھ کے رابعہ کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سجل سے معافی مانگتی ہے کہ میں ماں ہونے کا فرض ادا نہیں کر سکی، اپنی سگی اولاد کے لیے میں اتنی خود غرض ہو گئی کہ تمہارے جائز حق بھی تمہیں نہیں دلوا سکی، لیکن ایک دفعہ تم ٹھیک ہو جاؤ سجل، میں تمہارے تمام حقوق تمہیں دلواؤں گی اور تیمور پاشا سے بھی اپنے جھوٹ کی معافی مانگ کے اسے حقیقت سے آگاہ کر دوں گی کہ رمشا نہیں بلکہ سجل تمہاری اور مہر النساء کی سگی اولاد ہے۔ رابعہ کو مسلسل روتا دیکھ کر رمشا کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ تیمور پاشا بھی یہیں پر موجود ہے، کہیں ایموشنل ہو کے رابعہ اسے ساری حقیقت بتا ہی نہ دے۔ اسی لیے بڑی میٹھی بن کے رابعہ سے کہتی ہے کہ امی مجھے تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میرے خیال سے اب آپ کو گھر جانا چاہیے، چلیں میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتی ہوں۔ تیمور پاشا بھی رابعہ سے کہتا ہے کہ اب آپ گھر جائیں، سجل کے پاس ہم سب ہیں نا۔ رابعہ جانا تو نہیں چاہتی لیکن رمشا کے فورس کرنے پہ اسے اٹھنا ہی پڑتا ہے، اور جب دونوں گھر پہنچتی ہیں تو رمشا رابعہ سے کہتی ہے کہ سجل تو میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلی، کس طرح اس نے اپنے نمبر بنائے ہیں پاپا اور سالار پاشا کے سامنے۔ رمشا کی یہ بات سن کے رابعہ کے دل کو شدید تکلیف پہنچتی ہے کہ ایک طرف سجل ہے جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور دوسری طرف یہ میری اولاد ہے، اس قدر خود غرض، اس لیے کہہ ہی دیتی ہے کہ رمشا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ابھی بھی صرف اپنا ہی سوچ رہی ہو۔ ادھر تیمور پاشا انویسٹیگیشن ٹیم سے کہتا ہے کہ مجھے فوراً سے پہلے پتہ چلوا کے دو کہ سالار پہ حملہ کرنے کے پیچھے آخر کس کا ہاتھ تھا، اور فائنلی دلاور پکڑا جاتا ہے۔ تیمور پاشا کو جب یہ پتہ چلتا ہے غصے میں دلاور کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کاروبار کو کاروبار کی حد تک ہی رکھنا چاہیے تھا دلاور، بہرحال تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تو میں تمہیں دلوا کے ہی رہوں گا۔ تو ناظرین، ہوپ فلی سجل جلد ہی ہوش میں بھی آ جائے گی اور اپنے گھر بھی صحیح سلامت پہنچ جائے گی، اور پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد سالار پاشا کو اچانک رابعہ کی بات یاد آئے گی کہ وہ روتے ہوئے یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ تیمور پاشا سجل تمہارا ہی خون ہے، اور پھر رمشا نے فوراً رابعہ کو چپ کروایا تھا۔ اب سالار جب یہ سب ارجمن سے شیئر کرے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ سجل اور انکل کا بلڈ گروپ ایک ہی تھا، تو ارجمن کا تیز دماغ کڑیوں سے کڑیاں جوڑے گا اور تہہ تک پہنچ جائے گا، اور چونکہ ارجمن کو نفرت تو اس رمشا سے ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ رمشا نہیں بلکہ سجل تیمور پاشا کی اولاد ہے تو اسے بہت خوشی ہوگی کہ فائنلی اس رمشا سے جان چھوٹی، خود جائے گی اور سجل کو محبت اور عزت سے اپنے گھر لے کے آئے گی۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ سالار پاشا تیمور پاشا سے بات کرے کہ میں رمشا سے نہیں بلکہ سجل سے شادی کا خواہش مند ہوں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔